آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ غزوہ بدر مسلمانوں کا وہ عظیم الشان معرکہ تھا جو قیامت تک کے مسلمانوں کے ایمانوں میں حرارت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چھوٹی چھوٹی جنگی مہمیں کامیابی سے سر کی تھیں، لیکن پہلا عظیم معرکہ جس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، وہ غزوہ بدر ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بات تاریخی حوالے سے بتائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں وہ غزوہ بدر ہوا۔ تو غزوہ بدر کے واقعات کی تفصیلات تو بہت ساری ہیں، غزوے کے اسباب کیا تھے، اور پھر نتیجہ وہ بالکل واضح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی اور کفار عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ تو یہاں سورہ انفال میں چند ایسے احکام پر آج کی گفتگو گفتگو کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو دیے، اور وہ ہمیشہ تک کے لیے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ان میں رہنمائی موجود ہے۔ علماء نے ویسے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ اس غزوہ بدر کے بعد غزوے میں کیا کیا اسباق تھے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے کیا کیا ہدایات تھیں، نصیحتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا احکامات دیے، کافی تفصیل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ چند ایک اللہ کے احکام پر ہم بات کریں گے۔ مالی غنیمت کے حوالے سے اس غزوے میں سوال پیدا ہوا کہ مالی غنیمت کون لے گا، انصار لیں گے یا مہاجرین لیں گے؟ دونوں اپنے اپنے طور پر مالی غنیمت پر اپنا ایک حق ظاہر کر رہے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، الانفال للہ والرسول، اب مالی غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے معاملات آپس میں بالکل ٹھیک رکھو۔ یار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال کی وجہ سے، مال پر اپنے حق کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ، کیونکہ انصار کا کہنا یہ تھا یہ ہمارا حق ہے، ہم نے مسلمانوں کو اپنے گھر میں جگہ دی، اور مہاجرین کا کہنا تھا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم مکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قربانی دے کے لٹ پٹ کے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ کسی کا حق نہیں ہے، مال غنیمت تو اللہ کے ہیں، اب اللہ اس کو تقسیم کرے گا، لہذا تمہیں مال کی بنا پر آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ یہ اللہ تعالیٰ کی اگر ایک طرف نعمت ہے تو دوسری طرف بہت بڑا یہ فتنہ بھی ہے، دولت بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ دو دارہ خنجر آپ اسے کہہ سکتے ہیں، مال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مسلمانوں کی اصلاح فرمائی کہ اس مال کی وجہ سے تمہارے آپس کے جو تعلقات اور معاملات ہیں وہ خراب نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ تم مال پیچھے رکھو اور اپنے تعلقات اور معاملات کو ٹھیک رکھو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہونا تو پھر تمہیں ہر دم اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی اصل میں ایمان ہے۔ وہ مال کا فیصلہ جو بھی اللہ کرے تمہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا اپنا حق جتانے کی بجائے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، یہ جو لڑائی ہوتی ہے نا کفار کے ساتھ، یہ ایک بڑی ہمت کا کام ہے، کم ہمتی اور کمزور ہمتی سے یہ کام نہیں ہو سکتا، مضبوط ہمت کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے۔ عرب لوگ اگرچہ بڑے جرأت مند تھے، بہادر تھے، لڑنے بھیڑنے والی قوم تھے، بڑی جنگوں کے بڑے بڑے ماہرین میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے جو جنگ کرنے کے مقاصد وہ سارے کے سارے تبدیل کر دیے، اور پھر جنگوں میں ثابت قدمی کا معیار ہی تبدیل کر دیا کہ جنگوں میں ثابت قدمی کیسے ہو سکتی ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کافروں کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، لڑائی ہو، مڈ بھیڑ ہو، تو ثابت قدمی سے لڑو، جم کر لڑو، کام ہمتی نہیں دکھاؤ۔
لیکن ثابت قدمی کا طریقہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ عام طور پر ثابت قدمی کے جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ فوجی ٹریننگ بڑی زبردست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی اس سے انکار نہیں ہے۔ افرادی قوت بھی آپ کی دشمن کے مقابلے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، چلیے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے۔ اور پھر جنگی حکمت عملی بڑی موقع کے مطابق ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں بڑی بنیادی ہیں، یعنی جنگی جو مہارت ہے، ٹریننگ ہے، فوجی تربیت، یہ اچھی ہونی چاہیے، یہ باقی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح افرادی قوت بھی مناسب ہونی چاہیے دشمن کے مقابلے میں، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، دنیا اس کو جانتی ہے۔ اسی طرح جو میدان جنگ ہے اور جو جنگ کے موقع ہے، اس کے مطابق حکمت عملی تیار ہونی چاہیے۔ اور یہ ویسے تینوں چیزیں اپنی جگہ پر 100% ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کے لیے جو یہاں فارمولہ دیا ہے، حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ثابت قدمی کا طریقہ یہ ہے، اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو تم۔ یہ جو ذکر الہی ہے، یہ تمہارے قدم جما دے گا دشمنوں کے مقابلے میں۔ یہ جو پہلی تینوں باتیں ہم نے کہی ہیں، اس حوالے سے اگر غزوہ بدر کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، اور جنگی مہارت کا بھی کیا کہنا ہے کہ وہ جنگ کے ارادے اور نیت کے بغیر نکلے تھے، اور حکمت عملی جنگ سے پہلے، کیونکہ جنگ کا ارادہ کیے بغیر نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تھے، اس وقت جنگ کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ وہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، شام سے مال تجارت لے کے آ رہے تھے، اور اس تجارتی قافلے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو مال ہم نفع کمائیں گے، اس نفع سے اسلحہ خرید کے مسلمانوں کی جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے، اس حکومت کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ اس تجارتی قافلے کا مقصد صرف یہی تھا، اور اس میں مکے کے ہر گھر نے سرمایہ کاری کی تھی، ہر گھر نے پیسے ڈالے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو سفیان کا قافلہ روکنے پکڑنے کے لیے نکلے تھے، تو جنگ، اور ظاہر ہے وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا وہ جنگ کے لیے تو آ نہیں رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اپنے 313 ساتھی لیے اور وہاں جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صورتحال تبدیل کر دی، ابو سفیان راستہ بدل کے مکے کی طرف نکل گیا، اور ادھر سے ابو جہل مقابلے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ 1000 کا دستہ لے کے آ گیا۔ تو ایسے حالات میں جنگی حکمت عملی کیا ہو سکتی تھی؟ پھر اسلحہ بھی پاس کوئی نہیں ہے، چند تلواریں، اور وہ بھی کوئی ایسی باقاعدہ جنگ کی تیاری کے لیے تیار نہیں تھی، بالکل چند تلواریں، وہ چند سواریاں، تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان، اور ادھر افراد بھی زیادہ ہیں، اسلحہ بھی پورا ہے، کھانے پینے کا سامان بڑا لے کے آئے ہیں۔ اور جنگ کے نتیجے سے پہلے ہی، چونکہ انہیں اپنی فتح کا یقین اتنا زیادہ تھا کہ وہ جنگ، اس زمانے کا جو رواج تھا نا کہ جنگ جیتنے کے بعد اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے شراب و کباب کا پورا انتظام کر کے آئے تھے۔ تو کیا مقابلہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ نے کہا کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے ہوا۔ تو ثابت قدمی کے لیے افراد تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، جنگی تیاری پوری ہو یا نہ ہو، اور حالات کے مطابق جنگی حکمت عملی کیا ہوگی، اس سب کچھ سے بڑھ کر جو فرمایا ثابت قدمی کے لیے وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد بہت کیا کرو۔ اب اسی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جنگ کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ضائع نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا کہ آدھے لوگ نماز کے لیے چلے جائیں اور آدھے لوگ دشمن کا مقابلہ کرتے رہیں، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں اس نماز پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا کہ نماز، میدان جنگ کی نماز کس طرح ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر جنگ کے دوران باجماعت نماز پڑھنے کے حالات پیدا نہ ہو سکیں، لڑائی کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ آدھے لوگ بھی جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، میدان جنگ اس قسم کا ہے، تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے، دشمن سے مقابلہ کرتے رہو، اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کے، اپنی سواریوں پہ بیٹھ کے، اور نماز کی نیت کر کے اپنی نماز بھی ادا کرتے رہو۔ اللہ کو یاد کرنا ہے۔
یہ جو یاد الہی ہے، ذکر الہی ہے، یہ قدموں کو جما دینے والی چیز ہے. اور بھی اس بارے میں احادیث موجود ہیں. غالباً سنن ترمذی میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے جو بہت بوڑھے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اللہ کے نبی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور بڑھاپا بڑھ رہا ہے، تو اسلام کے احکام بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو آپ اس کا حل بتائیے. فرمایا تمہاری زبان ہر وقت یاد الہی سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی، رعایت دے دی کہ چلو اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا تو ذکر الہی کرتے رہا کرو. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارا بڑھاپا اور کمزوری ہے، اس کے باوجود یاد الہی سے تمہارے اندر ایسی طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ جو ذکر الہی ہے یہ ایک انرجی حاصل کرنے کا اور جسم میں توانائی اور قوت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے اور بھی بہت سارے دلائل احادیث میں موجود ہیں. تو ذکر الہی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں، مسلسل آگے بڑھو اور اللہ کو یاد کرتے جاؤ. ایک اور بات بھی کہی اللہ تعالیٰ نے آگے دشمن کے مقابلے کے حوالے سے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اعدو کا لفظ آیا ہے. اعداد کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اچانک دشمن کا حملہ ہوا اور سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو ہم پھر اپنی دفاعی جنگ شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقت پڑنے سے پہلے تم دشمن کے خلاف اپنی قوت جمع رکھو. کیونکہ جنگ بدر جس حالات میں ہوئی، جن حالات میں ہوئی، ان میں مسلمانوں کی تیاری تو نہیں تھی نا. جنگ کی تیاری بالکل نہیں تھی، جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے نتیجے میں آئندہ کے لیے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ ہمیشہ دشمنوں کے خلاف اپنی قوت پہلے سے جمع رکھو. دشمن کو دشمن جان کر اور دشمنی کے تقاضے سمجھ کر اپنی تیاری پوری رکھو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، جسمانی قوت ہے، فوجی ٹریننگ ہے، عسکری تربیت وغیرہ، یہ وقت سے پہلے تیار ہو. اور اسلامی زندگی اصل یہی ہے. ہمارے ہاں اب تو چلو بن گیا نا حالات کے مطابق، ایک عوام ہو گئے جسے سول کہتے ہیں، اور ایک یہ ملٹری ہو گئی، فوج ہے، یہ الگ الگ بن گیا. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. سارے لوگ ہی مسلمان وہ مجاہد اور فوجی ہونے چاہیے. ہمارے بھی پہلے یہاں موجود تھا کالجوں وغیرہ میں عسکری تربیت، نوجوانوں کے لیے عسکری تربیت کے پورے انتظامات تھے، کورسز وغیرہ ہوا کرتے تھے. یہ ہماری ملٹری کی جان باز فورس کے نام سے ایک فورس بنی ہوئی تھی جو عام لوگوں کو، شہریوں کو، نوجوانوں کو فوجی ٹریننگ دیتے تھے. یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہے. سنا ہے کہ پھر اس کو بحال کرنے کا کہیں اندر پروگرام بن چکا ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ عوام ہے اور یہ فوج ہے. یہ ساری جو مسلمان ہیں سارے کے سارے فوجی ہیں اسلام کے نقطہ نظر سے. اور یہودیوں میں بھی اس طرح موجود ہے جو ہمارے سب سے بڑے نمبر 1 دشمن ہے دنیا کے مسلمانوں کے. وہ جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں اپنی ان کی تعلیم کے دوران کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر لیول پر وہ کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، مرد عورتیں، سب کو وہ فوجی تربیت دیتے ہیں. تو انہوں نے اس راز کو سمجھا ہوا ہے. ہم مسلمان اس سے غفلت کا شکار ہیں. تو دشمن کے خلاف قوت یہ جمع رہنی چاہیے، ہمیشہ موجود رہنی چاہیے. اور کچھ نہیں تو ہم عام لوگوں میں مسلمانوں کو کافروں سے اگر اللہ زندگی میں کوئی موقع ہے تو لڑنے بڑھنے کے لیے ذہنی طور پر ضرور تیار رہنا چاہیے، ذہنی طور پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نہ تو غزوہ کرتا ہے کافروں سے کبھی، اور نہ کبھی غزوے کا خیال ہی آتا ہے اسے، خیال، وہ اگر مر جائے تو منافقت کے ایک شعبے پہ مرے گا وہ. تو کم از کم دشمن سے لڑنے کا ارادہ اور خیال تو ہونا چاہیے نا کہ اگر موقع آیا زندگی میں کبھی تو انشاءاللہ ہم بھی میدان جنگ کے اندر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. یہ نیت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ نیت ہوگی تو آگے کام بنے گا. پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی، اللہ تعالیٰ نے جو قیدی ہیں نا، جنگی قیدی دشمن، ان کے لیے بھی احکام اللہ نے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قیدیوں سے
فدیہ لے کے نا انہیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا مشورے کے بعد. ویسے مشورہ کیا اور اس کا اعلان کر دیا. اعلان ہو گیا تو اعلان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ نازل فرمائی کہ یہ جنگی قیدیوں سے پیسے لے کے چھوڑنا یہ اللہ کے نبی کے لائق نہیں تھا. اللہ کے نبی کے لائق یہی تھا کہ ان سب قیدیوں کو قتل کر دیتے, جنگی قیدیوں کو, قرآن میں یہی. لیکن آپ نے جو بھی کیا تھا مشورے کے بعد کیا تھا. تو آپ کے مشورہ کرنے سے ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود مشورہ کرتے تھے, اور اللہ کی منشا یہی تھی. آپ کی پوری زندگی بڑے بڑے اہم موقع اور معاملات پہ دیکھا گیا آپ ہمیشہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا. آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی ہمیشہ مشورے سے کام کرتے تھے. اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ امرہم شورا بینہم. ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ باہمی مشورے کے ساتھ اپنے معاملات طے کرتے ہیں. تو مشورہ بہت اہم چیز ہے. عام زندگی کے اندر بھی ہمیں بھی چاہیے اپنے جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں, وہ جو گھر کی ہماری کابینہ ہے, بیوی بچے وغیرہ, ان کے ساتھ گھریلو معاملات میں مشورہ کیا کریں. مشورہ کرنے کے بڑے فوائد ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. تو مشورہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. خلفائے راشدین بھی اپنے تمام امور مشورے کے ساتھ طے کرتے تھے, بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کافی ساری شورائیں بنائی ہوتی تھی. ان کی ایک شورا نہیں تھی, کافی سارے شورائیں تھیں مختلف کاموں کے لیے. مختلف عمر کے لوگ, مختلف صلاحیتوں کے مالک لوگ, الگ الگ ان کی شورائیں بنائی ہوئی تھیں, اور وہ ہر کام شورا کے ساتھ کرتے تھے. یہ پوری ان کی جو خلافت راشدہ کا زمانہ ہے خلفائے راشدین کا, اس میں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو مشورہ آپ نے کیا قیدیوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قیدیوں کو پیسے لے کے چھوڑنا یہ اللہ کے نبی کے لائق نہیں تھا, ان کو قتل کرنا چاہیے. اچھا, جب وہ قیدی آئے ہوئے تھے نا تو ان کو پکڑا جا رہا تھا, باندھا جا رہا تھا. اس دوران بھی ایک واقعہ بڑا زبردست پیش آیا. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی, حضرت موسیٰ بن عمیر وہ صحابی رسول تھے, ان کا ایک بھائی کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا. غالباً ابو عزیر اس کی کنیت تھی. تو اسے وہ پکڑا گیا اور ایک انصاری صحابی نا اسے باندھ رہا تھا. انصاری صحابی حضرت موسیٰ بن عمیر کا سگا بھائی. موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پاس سے گزرے نا تو وہ انصاری صحابی کو کہتے ہیں اور اس کو ذرا اچھی طرح مضبوط کر کے باندھو, رسی کے ساتھ مضبوط کر کے باندھو. اس کی ماں بڑی امیر ہے, بڑے پیسے دے کے چھڑائے گی. اپنے بھائی کے بارے میں, سگے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی والدہ بڑی امیر ہے اور کافی پیسے بھیجے گی اس کو چھڑانے کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے. کس کے کو باندھو اسی طرح. وہ ان کا بھائی کہنے لگا یار تم عجیب آدمی, میرے بھائی ہو تم اور تم اس میرے بارے میں یہ مشورہ دے رہے ہو. وقت چپ کر جو, تم میرے بھائی نہیں ہو, میرا بھائی انصاری ہے, یہ میرا بھائی ہے. ایمان کا رشتہ ہے اصل. یہاں اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل رشتہ کون سا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے, دین کا رشتہ ہے, عقیدے کا رشتہ ہے. اس رشتہ داری کو آج ہم لوگ, ہماری اکثریت فراموش کر کے بیٹھی ہے. دینی رشتے آپ ہر کسی بھی اینگل سے آپ دیکھ لیں, آپ اوپر والے جو حکومتی اور سرکاری سطح ہے وہاں دیکھ لیں, آپ عوامی سطح پر دیکھ لیں, انفرادی سطح پر دیکھ لیں, اجتماعی طور پر دینی رشتے کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. پیسے کا رشتہ ہے, دوسرے کا رشتہ ہے, شادی بیاہ کرنے کے لیے نہیں جی ہم تو مغل ہوتے ہیں, مغلوں سے باہر ہم کرتے ہی نہیں, یہ خام خواہ کا بت بنایا ہوا ہے. تو رشتہ داری اصل جو ہے وہ دین کی رشتہ داری ہے, کتاب و سنت کی رشتہ داری ہے. اسی بنا پر رشتے ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس نقطے کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ 4 وجہ سے رشتے ہوتے ہیں. خاندان اونچا ہو, حسب و نسب بہت اونچا ہو, اس وجہ سے. خوبصورت ہو لڑکی, بڑی قد کاٹ, خوبصورت بڑی جناب, یہ دوسری بات ہوگی. تیسرا یہ پیسہ بڑا ان کے پاس, دولت کی وجہ سے رشتہ ہے. چوتھا ہے دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک, دین والی کو پسند کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو خیر و برکت سے بھر دے. تو اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے, دین دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے عام جو تعلقات ہیں, ناطے ہیں, رشتہ داری ہیں, اور بالکل جب بچوں کے رشتے کرنے کا نوبت ہے تو دین کو ترجیح دے. دین کو پیچھے پھینکا ہوا ہے. جیسے یہودیوں کے اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون.
اللہ کی کتاب کو انہوں نے پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے. آج ہمارا حال بھی یہی ہے، دین کو پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، خواہشات کو آگے رکھا ہوا ہے. قرآن حدیث کو اپنا امام اور پیشوا بنانے کی بجائے خواہشات کو امام بنایا ہوا ہے، برادری کو امام بنایا ہوا ہے، دولت کو امام بنایا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. تو یہ جو تعلقات ہیں ان میں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، دین کو ترجیح دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم بات کر رہے تھے غزوہ بدر کے حوالے سے، وہ یہ قیدیوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کو ویسے اللہ نے قائم رہنے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا نا کہ یہ قیدیوں کو پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ حضرت ابوبکر کا مشورہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ سب کو قتل کر دیں، لیکن آپ نے اجتماعی مشورے کے پیش نظر حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کیا اور اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فیصلہ تم نے کر لیا ہے ورنہ اس کے بدلے میں اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا تھا اس کی وجہ سے، یہ اس فیصلے کی وجہ سے. لیکن اللہ نے چونکہ پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ بدر والوں کو میں نے معاف کرنا ہے، اس لیے تمہارے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے رو رہے تھے. وجہ پوچھی، فرمایا قریب ایک درخت تھا کہ بس اللہ کا عذاب تو اس درخت کے قریب آیا پہنچا تھا اگر اللہ رحم نہ کرتا اس فیصلے کی وجہ سے. تو آپ نے جو فیصلہ کیا، اعلان کیا، اللہ نے اسے برقرار رکھا، لیکن بتا دیا کہ آئندہ سے جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ نے سلوک کیا کرنا ہے. تو یہ چند ایک باتیں تھیں، ویسے تو اسباق اور احکام بہت زیادہ ہیں جو غزوہ بدر سے اہل علم نے نکال کے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سب سے پہلی بات کہ مال کی بنا پر تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، پیسے کی وجہ سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے بلکہ تعلقات قائم رکھنے چاہیے، پیسے کو گولی مارو تو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر میدان جنگ میں بھی بہت ہی جب مشکل ترین حالات ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز وغیرہ اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3، ہمیشہ جنگی تیاری مسلمانوں کی دشمن کے مقابلے میں پہلے سے رہنی چاہیے، اپنے قوت اپنے وسائل جنگی تیاری میں صرف کرنے چاہیے. اور نمبر 4 آخری جو بات ہے جنگی قیدیوں کے حوالے سے، اس میں چند باتیں میں نے اور بھی ذکر میں بتا دی ہیں کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو جنگی قیدیوں کو، وہ آگے جا کے حکام ویسے تبدیل بھی ہوئے ہیں بعد میں، لیکن غزوہ بدر کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہی تھا کہ جنگی قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارا یہ تاریخی ایک اہم واقعہ ہے غزوہ بدر، جس کے بارے میں شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی میں حرارت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے کہ اس جو سیرت کے واقعات ہیں ان سے ہمیں ایمانی حرارت نصیب ہوتی رہے اور ہمارا ایمان بڑھتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.